متوسطہ کے طالب علم امانت اللہ بن عبید اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا نمونہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: القرآن حجت لک او علیک۔ محترم و مکرم صدر اجلاس، معزز مہمانان گرامی قدر، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جاذب نظر محفل و خوشگوار نشست میں میرا موضوع خطابت ہے قرآن مجید کے حقوق اور ہمارا طرز عمل۔ محترم حاضرین، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور ادب و بیان کا وہ شاہکار ہے جس کی برابری دنیا کے تمام بلغاء و ادباء مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ رب کائنات کا ارشاد ہے: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ محترم سامعین، اتنی عظیم کتاب اللہ رب العزت نے ہم بنی نوع انسان کے لیے نازل فرمائی، جس کے آگے پوری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ کیا اس کتاب کا کوئی حق ہم پر عائد نہیں ہوتا؟ غور کرنے کا مقام ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر جواب مثبت میں دیتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کا ہم پر حق ہے، تو پھر حقوق کی ادائیگی سے ہم پیچھے کیوں؟ اللہ کی اس عظیم کتاب کے تئیں ہمارا طرز عمل ایسا کیوں؟ اور اگر کسی کا جواب نفی میں ہے تو اس شخص کو اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، یقیناً مقدس کلام کا ہم پر حق ہے اور وہ کچھ اس طرح کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا ہم پر سب سے پہلا حق ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اسی طرح قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا۔ ارشاد ربانی ہے: ورتل القرآن ترتیلا۔ اسی طرح سے قرآن کا ایک اور حق سمجھنا اور غور و فکر کرنا۔ فرمان الہی ہے: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اسی طرح سے قرآن کا ایک اور حق یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو سکھایا جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے ان حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے۔ قرآن ہماری حیات سے غائب ہو گیا ہے۔ ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پستی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ قرآن تو ہمارے طاقوں پر موجود ہے، گرد و غبار نے اس پر اپنا بسیرا بنا لیا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسلمانوں سنو، کلام اللہ وہ نور ہدایت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ شفاء القلوب ہے جو بیمار دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ قرآن وہ آئینہ ہے جو ہمارے اعمال کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو ہمیں منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ کتاب انقلاب ہے، یہ منشور کامیابی ہے، یہ پیغام سکون ہے، یہ ضابطہ حیات بھی ہے اور دستور شریعت بھی، یہ سراسر رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ اس سے ہمیں مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کے مذکورہ حقوق کو لوٹانے کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا اور قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ مولا کریم جو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.